بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا کلاس۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایجنسی پرابلمس، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اور کارپوریٹ گورننس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایجنسی پرابلمس اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہی فرم کے اونر ہیں، لیکن ایک فرم کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں کہ وہ ہر روز فرم کے آفس میں آئیں، اپنے آفس میں بیٹھ کے ڈے ٹو ڈے بزنس کو رن کریں۔ وہ اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے مینجمنٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ مینجمنٹ ان کے بہاف پر بزنس کو رن کرتا ہے۔ تو اب شیئر ہولڈر اور مینجمنٹ کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کو ہم ایجنسی کانٹریکٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ریلیشن شپ کیسے کام کرتا ہے، یہ کانٹریکٹ کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ایک پارٹی ہے شیئر ہولڈرز۔ شیئر ہولڈرز فرم کو مینجمنٹ کو فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں۔ مینیجرز ان فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے ڈے ٹو ڈے بزنس کو رن کرتا ہے، اور جو بھی بزنس کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے والے کون ہے؟ مینجمنٹ ہے۔ جو فنڈز پرووائڈ کر رہے ہیں شیئر ہولڈرز، وہ اس کانٹریکٹ کے اندر پرنسپل کا رول پلے کرتے ہیں، اور مینجمنٹ یعنی جو مینیجرز ہیں وہ جو بزنس کر رہے ہیں شیئر ہولڈرز کے بہاف پہ، وہ اس کانٹریکٹ کے اندر ایجنٹس کا کام کرتے ہیں۔ ایجنسی کانٹریکٹ کے اندر ہمارے پاس پرنسپل کے طور پر شیئر ہولڈرز ہیں اور مینیجرز کے طور پر ایجنٹس ہیں۔ ایجنسی پرابلم کریٹ کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ شیئر ہولڈرز نے جب فنڈز پرووائڈ کیے ہیں تو وہ بدلے میں کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے فائنینشیل آبجیکٹیوز کو دیکھا۔ وہ فائنینشیل آبجیکٹیوز کیا تھے؟ پروفٹ میکسیمائزیشن، ای پی ایس میکسیمائزیشن اور ویلتھ میکسیمائزیشن، جس میں شیئر ہولڈرز کا جو کنسرن ہے وہ کس میں تھا؟ میکسیمائزیشن آف ویلتھ کے اندر۔ شیئر ہولڈرز یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو شیئرز کی پرائس ہے وہ انکریز ہو، لانگ رن کے اندر اس پرائس کے اندر سسٹینیبلٹی ہو، سو دیٹ ان کی جو ویلتھ ہے وہ میکسیمائز ہو سکے۔ اب جب جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ جب فنڈز پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ یہ مینیجرز جو ان کے بہاف کے اوپر بزنس کو رن کر رہے ہیں، وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس آبجیکٹیو کو اچیو کریں، اور اسی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے وہ ڈیسیژنز لیں، ڈیفرنٹ جو ڈیسیژنز ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر جن کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ایجنسی پرابلم کریٹ کب ہوگی؟ جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا۔ شیئر ہولڈرز یہ چاہیں گے کہ ان کی ویلتھ کو میکسیمائز کیا جائے، لیکن مینیجرز بجائے اس آبجیکٹیو کو پرسو کرنے کے وہ اپنے کچھ پرسنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے ہمیں ایجنسی پرابلمس کو فیس کرنا پڑے گا۔ ایجنسی پرابلم آ گئے، اب ان کو ہمیں ریزالو کیسے کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک تھیوری موجود ہے جس کو ایجنسی تھیوری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ جینسن اینڈ میکلنگ لکھتے ہیں کہ the principals can assure themselves that the agents will make optimal decisions only if appropriate incentives are given and only if the agents are monitored. اس تھیوری کے مطابق اگر ہم نے مینجمنٹ کو شیئر ہولڈر کے انٹرسٹ کے اوپر فوکسڈ رکھنا ہے تو ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 1، انسینٹیوز۔ مینیجرز کو ہمیں انسینٹیو دینے پڑیں گے، اور دوسری بات ان کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ انسینٹیو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہت سے انسینٹیوز ہو سکتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے اسٹاک آپشنز۔ مینیجرز کو بھی اسٹاکس دے دی جائے، شیئرز دے دی جائیں، سو دیٹ کہ وہ بھی شیئر ہولڈرز کی لسٹ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ مینیجرز کو بونسز دیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ مینیجرز کو گاڑیاں دی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ لیوش ایکسپینسو آفیسز دیے جا سکتے ہیں، فرنشڈ۔ یہ انسینٹیوز کسی حد تک ہیلپ فل ہوں گے کہ مینیجرز کو شیئر ہولڈرز کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر فوکس رکھنے کے لیے۔ دوسری بات ہمارے پاس آ جاتی ہے مانیٹرنگ۔
اب مانیٹرنگ کے لیے ڈفرینٹ میتھڈز اویلیبل ہیں، جن میں سے کچھ کی بات ہم یہاں پہ کریں گے۔ سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے جی سسٹمیٹک پرفارمنس مانیٹرنگ تھرو KPIs۔ اب یہ KPIs کیا ہے؟ یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پیرامیٹرز جو ہیں وہ سیٹ کر دیتی ہے فرم کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر مینیجرز کو ایویلویٹ کیا جائے گا۔ اب ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد، چاہے وہ اینولی ہو، چاہے وہ سیمی اینولی ہو، کوارٹرلی ہو، منتھلی ہو اور ڈیلی ہو، کسی بھی ٹائم پیریڈ کے بعد ان KPIs کو مینیجرز کی پرفارمنس کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس مینیجر نے کتنے KPIs کو اچیو کیا ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس۔ جو مینیجرز کے ڈیسیژنز ہیں ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے مینجمنٹ کی جو پرفارمنس ہے ان کو ان ٹرمز آف مانیٹری ٹرمز کہہ لیں، ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کیا جائے گا۔ اس آڈٹ کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ مینیجرز نے ایکسپنسز کو کیسے کنٹرول کیا ہے، وہ رولز ریگولیشن کے مطابق ہیں۔ جو میتھڈز استعمال کیے گئے ہیں ڈفرینٹ، لائک ڈیپریسیشن میتھڈز، لائک انوینٹری مینجمنٹ میتھڈز، یہ جو میتھڈز یوز کیے گئے ہیں آیا یہ ٹھیک ہیں، لا کے مطابق ہیں، رولز ریگولیشنز کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے جی ان کے ڈیسیژنز کو لیمٹائز کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے جی کمپیٹیٹیو لیبر مارکیٹ۔ کمپیٹیٹیو لیبر مارکیٹ اٹ سیلف ایک مانیٹرنگ کا بہت بہترین اور اچھا ایک وے ہے۔ کیسے؟ اگر ہمارے پاس ایفیشینٹ کیپٹل مارکیٹس ہوں تو جو مینیجرز کے ڈیسیژنز ہوں گے ان کا ایک امپیکٹ، ایک سگنل جائے گا کیپٹل مارکیٹس کے اندر، اور ایک امپیکٹ آئے گا ان ڈیسیژنز کا جو شیئرز ہیں ان کی پرائس کے اوپر۔ اب اگر ایک مینیجر کنٹینیوسلی اچھے ڈیسیژنز لے رہا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کا ایک پازیٹیو سگنل مارکیٹ میں جائے گا اور شیئر پرائس انکریز ہوگی۔ اور اگر ایک مینیجر بیڈ ڈیسیژنز کرے گا اور کنٹینیوسلی کرتا جائے گا تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا مارکیٹ کے اندر اور شیئر پرائس کے اوپر ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اس کے اندر آ جائے گا، ایک پریشر آ جائے گا کہ اس کی پرائسز کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب اگر کمپیٹیٹیو لیبر مارکیٹ اویلیبل ہے مینیجرز کے لیے تو جب مینیجرز ایک فرم سے دوسری فرم کے اندر سوئچ کریں گے تو وہ مینیجرز جو کنٹینیوسلی اچھے ڈیسیژنز کر کے، اچھا پرفارم کر کے اپنی ریپوٹیشن گین کر چکے ہوں گے، ان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ ایک فرم سے دوسری فرم کے اندر سوئچ کرنا۔ لیکن جو مینیجر بیڈ ڈیسیژنز کریں گے، بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ ڈاؤن کر لیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگا اگلی اپرچونٹی کو اویل کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ تھے مانیٹرنگ میتھڈس جس کے ذریعے ہم مینجمنٹ کو فوکسڈ رکھ سکتے ہیں شیئر ہولڈرز کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے۔ ان چیزوں سے ہمارے ایجنسی پرابلمز کو ریزالو کیا جا سکے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔